اعلیٰ فرماتے ہیں شاہ فارسی میں شاہ کہتے ہیں اے شاہ، شاہ کیا ذات تیری حق نما ہے، فرد امکان اس کائنات میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و یا حبیب اللہ و یا محبوب اللہ و یا مطلوب اللہ و یا مقصود اللہ و یا معشوق اللہ، شاہ کیا ذات تیری حق نما، وہ ذات جو حق کو دکھاتی ہے، اللہ دکھاتی ہے، ملانا دور کی بات ہے، اللہ دکھاتے ہیں، اللہ پاک دکھاتے ہیں۔ ہاں مولا علی پاک کی شان نا دیگر صاحب کے لیے ہے، چونکہ آج وہ مردمی حوالے سے ہے یہاں میں روشنی کے تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اپنی اللہ کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا لم مرکا ولم مسجد میرے کو پوچھ لے اللہ کا کیا میں تیرے پوچھوں اٹھتا ہی نہ تھے تو تک نہیں دیتا حضرت علی بالکل نبی نہیں ہے، بالکل نبی نہیں، رسول بھی نہیں، یہ جائے کہ خیر و رسول ہو تو عام رسول نہیں ہے، نبی نہیں ہے، اور یہ مبارک ہے ہم اہل سنت کو ہمارا یہ عقیدہ ہے، یہ اتنا ستھرا عقیدہ ہے، دوسرے کسی طرح میں توجہ ہی نہیں کرتا، اپنے تو اس عقیدے کی بات کرتا ہوں کہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ جبریل کو غلطی شلطی لگی ہے اور وہی ادھر لے جانے جب لے ادھر چلا گیا، اپنا یہ عقیدہ ہے الحمدللہ، سچ شکر کہ اپنا عقیدہ محبت والا ہے، اللہ آخری میں یہ محبت عقیدہ دینے والے بلکہ قیامت تک بھی اسی طرح جاری ساری رہے، خدا اس اہل سنت کو آباد رکھے۔ تو آپ دیکھیں کہ علی کا وجودیت جو ہے وہ آپ رسول نہیں ہے، نبی نہیں ہے، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ، حضور کی تربیت یافتہ، حضور پاک کے صحابی بھی ہے اور اہل بیت میں بھی ہے، وہ اہل بیت میں تو اس طرح سے بھی ہے کہ چاچے کے پتر بھی ہیں اور پھر آگے داماد بھی ہو، سیدنا عمر میں اپنے جگر کا ٹکڑا سلام بنا رہے وہ آپ اور پھر ان کی تربیت کی، اٹھنا سکھایا، بیٹھنا سکھایا، چلنا سکھایا، سرکار ہاں بولنا سکھایا، جنگ کرنا سکھایا، پھر اپنی تلوار عطا فرمائی جس کا نام ذوالفقار ہے، اب حسینیوں کی تلوار ہے، حسینیوں کی تلوار ہے، وہ سب کچھ آپ نے خود ہی کیا سرکار پاک نے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نہ جڑے وہ سجدے میں اور رکوع میں اللہ نے کرنا ہے کہ میں سجدہ کو کرتے ہی نہیں ہوں، جب یہ حال ہے خدمت کاروں کا سردار کا عالم کیا ہوگا، یہ گلنا سمجھنی چاہیے نا، یہ گلنا سمجھنی چاہیے، یہ کیا میرا کہنا چلا ہے پتہ نہیں کیا ہے، تو میں نے سائنہ تو سوائے اس دنیا کی نظر پڑی کوئی موضوع ہے وہ میرا دل کرتا ہے گھر کھچ کھچ کے سرکار کرنا، اس کی وجہ صحابہ بھی ہم صحابہ سے محبت کریں گے چونکہ صحابہ کی ہے نا وہ سرکار کی ہے، اور ہم سے اتنی محبت کسی نے نہیں کی جتنی سرکار کی، یہ بات پترو آپ کو قیامت کے دن پتہ لگے گا، ابھی تو مجھے چلا کے نہ سمجھو، قیامت کے دن تمہیں پتہ لگے گا کہ تمہارے جننے والی ماں جس کے پیٹ سے تم نکلے ہو اور جس کی چھاتی سے تم نے دودھ پیا ہے، اور تمہارا وہ باپ جس نے تمہیں انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے اور تمہارے لیے محنت مزدوری کرتا رہا ہے اور تمہارے ساتھ کھیل کر جوان ہونے والی بہنیں اور بھائی، پھر تمہارے دکھ سے پیدا ہونے والے یعنی تمہاری اولاد، ان سب رشتوں میں کوئی اتنی محبت تم سے نہیں کرتا جتنی محبت آمنہ کے لال کے کلیجے یہ بیچ میں لگا دو، جتنے بھی جس کے لیے جس کا جو پیر ہے، پیر تو تم اس کے ہاتھ میں چھوڑ دو، مار کے تمہیں
پیچھے سے فارغ کر دے اور تم اسے 2 دن گزرانا نہ دو جیسا بھی تمہارا پیر ہے انہیں سے کوئی قرض و غائب نہیں چلے گئے 500-700 روپیہ میں پکڑاؤ لگا کر کے سیر میں پکڑائے گا اس کو پتہ ہی کوئی پیری کیسی ہوتی ہے اور بھائی جیسے سرکار ہے ایسا کوئی نہیں سرکار سے صحابہ نے کہا وقالت امرأة من الانصار اور رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا نجعل لك منبرا یہ بخاری کی حدیث ہے صحابہ نے کیا سارا دل کر دے منبر بنا دے ہو بڑے واسطے اسے کرو کہ تقریر کرتے ہو حضور فرمائے کہ شیخ میں حکم نہیں دوں گا تمہاری مرضی ہے تم کرو سمجھ آئی تمہاری مرضی ہے تو یہ حکم نے دیتا کہ میں تھک جاتا ہوں میرے واسطے منبر بناؤ اتنی محبت کوئی کرے گا بتلاؤ کوئی دین کرے گا سارے بولو میرے من کرے گا کوئی ماں کرے گی مندرہ نہیں بولنے سے مان لی تقریروں کے پیسے مانگتے ہیں 50-60 ہزار خود بھی انہوں نے لگایا ہوا 50-60 ہزار میں ہے صحیح ممبر کے لیے نہیں بھرمارے ممبر بنا کوئی سمجھ نہیں آئی ہے بھی گئی ہے اترو سرکار دیا کوئی نہیں میرے نہیں سرکار دے ہو جاؤ چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلے بس مصطفیٰ غلاموں کی قسمت ہی بدل دے نہیں نظاری نہیں ہے مرید نہیں رہتا ہے اکیل کوئی نہیں سکتا یہاں علی آئے تو مشکل مسئلہ یہاں مدر آئے تو صدیق اکبر ہوتا ہے یہاں عثمان آئے تو سب نورین ہوتا ہے یہاں بلال مقام بن کر آئے تو کعبے کی چھت پر چڑھا دے یہاں بھارت سے فارسی بولنے والا سلمان آئے تو روتے ہوئے دیکھ کر کہتے ہیں چپ ہو جاؤ قیامت تک میری اہل بیت کا جب تذکرہ ہوگا تو تیرا بھی اہل بیت میں ہوگا اللہ کرے سمجھ جاؤ شاہ کیا ذات تیری شاہ کیا ذات تیری اکمہ ہے فرد مومن نہ تجھ سے کوئی اول ہے نہ تیرا کوئی ثانی ہے نہ تجھ سے کوئی اول ہے نہ تیرا کوئی ثانی ہے اور جہاں کی خاک و روبی نے مانا پہلے سمجھ جاؤ ساتھیو خاک روبی کہتے ہیں جاڑو کی میں کسے کہتے ہیں فارسی میں خاک روب جاڑو دینے والے کو کہتے ہیں خاک روبی جاڑو دینا خاک روبی جاڑو دینا حضرت اللہ فرماتے ہیں جہاں کی خاک روبی نے جس جگہ کی جاڑو دینے نے چمن آرا کیا مجھ کو ہواؤں کی قسمیں ہوتی ہیں ہوائیں ایک ہوتی ہے باد نسیم ایک ہوتی ہے باد صبا ایک ہوتی ہے باد سموم اور بھائی بار ہوا کو کہتے ہیں آگے جیسی جیسی ہوتی ہیں ان کے نام کے ساتھ لفظ بدلتے ہیں باد صبا وہ ہوتی ہے کہ جو باغوں میں پھرتی ہے گنچے گل بن جاتے ہیں باغوں کی ہوا کو کہتے ہیں باغوں کو زندگی دینے والی ہوا باد صبا آپ شکر شیر آرام فرماتے ہیں جہاں کی خاک روبی نے چمن آرا کیا تجھ کو صبا ہم نے بھی ان گلیوں کی کچھ دن خاک چھانی ہے صبا ہم نے بھی ان گلیوں کی کچھ دن خاک چھانی ہے یہ سب کو اور وہ آگے کر یہ سب کو اور وہ آگے در اور وہ آگے در اور یہ سب
تیری محبت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اور ساتھیو، لمبا تعلقت ارادت الحق کے بے ایجاد خلق ہی و تقدیر رزق ہی ابرز الحقیقت المحمدیہ من انوار السمدیہ فی حضرت الالوہیہ ثم سرعا من عوالم کلہا قلوبہا وسرہا۔ اللہ پاک نے جب ارادہ کیا ایجاد خلق کا تو اس نے اپنی الوہیت کی ذات سے نور سے حقیقت مصطفیٰ کو ظاہر فرما دیا۔ وروا عبد الرزاق بسند ہی، امام المحدثین حضرت عبد الرزاق اپنی سند سے اس روایت کو بیان کرتے ہیں۔ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلت، حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو، اخبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ تعالی، میں نے اس چیز کے بارے میں خبر دے ہو جن ساری کائنات کو پہلے اللہ نے بنائی ہے، وہ کئی شے ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پر نور نے خبر دی، آپ نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی، اے جابر اللہ پاک نے پوری کائنات کے تخلیق کرنے سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے تخلیق فرمایا۔ پھر فرمایا وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ وَلَا جَنَّةٌ وَلَا نَارٌ وَلَا مَلَكٌ وَلَا سَمَاءٌ وَلَا أَرْضٌ وَلَا جِنِّيٌّ وَلَا إِنسٌ۔ فرمایا جابر اس وقت جنت اور دوزخ کا نشان تک نہیں تھا، اس وقت لوح و قلم کا نشان نہیں تھا، اس وقت کسی فرشتے کا وجود نہیں تھا، اس وقت آسمان دنیا نہیں تھی، یہ مادہ گیتی نہیں تھی، اس وقت نہ ہی کوئی انسان تھا اور نہ ہی کوئی جن تھا۔ فلما اراد اللہ تبارک و تعالی، پھر جب اللہ نے ارادہ کیا ان یخلق الخلق کہ وہ اس مخلوق کو تخلیق فرمائے، تو اس نے قسم ذالک النور العظیم الشریف اربعۃ اجزاء، پھر اس نے اس نور کے جو پیدا کیا گیا تھا اس نے اس نور کے 4 حصے کر دیے۔ فخلق من الجزء الاول القلم، اس نے میرے ہی نور کے 4 حصے کیے، پھر میرے ہی نور کے پہلے حصے سے اس نے قلم بنائی جس سے تقدیریں لکھی تھی۔ وَمِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي اللَّوْحَ، پھر دوسرے جز سے اس نے تختی بنائی جس پر تقدیریں لکھی تھی۔ وَمِنَ الثَّالِثِ الْعَرْشَ، پھر اس نے تیسرے حصے سے عرش بنایا جس پر خود اس نے جلوہ کریم لکھا۔ ثم قسم الجزء الرابع اربعۃ اجزاء، پھر چوتھے حصے کے پھر 4 جز کر دیے۔ ومن الجزء الاول، اور پہلے جز سے اس نے حملۃ العرش، عرش کو اٹھانے والے فرشتے پیدا کیے۔ ومن الثانی الکرسیہ، پھر دوسرے حصے سے وہ کرسی بنائی جس کو تم پڑھتے ہو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ جو زمینوں اور آسمانوں پر بھاری ہے یہ حضور کے نور کا ایک قطرہ ہے۔ سبحان اللہ۔
والجزء الرابع 4 اجزاء، پھر چوتھے سے کے 4 حصے پھر کر دیے، اور جب پھر چوتھے کے 4 کیے تو من الاول پھر حلقہ من الاول تخلیق کیا گیا، یا حلقہ من الجزء الاول السماوات، پھر پہلے سے سماوات تخلیق کیے، ومن الثانی الارضین، اور دوسرے سے پھر زمینیں بنائی تھی، ومن الثالث الجنت والنار، اور تیسرے سے پھر جنت اور دولت بنائی گئی، ثم قسم الرابع 4 اجزاء، پھر چوتھے کو 4 میں تقسیم کیا، وحلق من الجزء الاول نور ابصار المؤمنین، اور پہلے حصے سے مسلمانوں کی ابصار کی نور کو پیدا کیا گیا، ومن الثانی نور قلوب المؤمنین وہی فاحشۃ اللہ تعالی، اور دوسرے جز سے ان کے دلوں کے نور کو پیدا کیا گیا، اور یہی معرفت الہی ہے، ومن الثالث نورہم سے، اور تیسرے سے پھر ان کی آپس کی محبت کے نور کو پیدا کیا گیا، وَهُوَ التوحید لا الہ الا اللہ، اور یہ توحید ہے، اور اسی کا مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور اسی کا مطلب محمد اللہ کے رسول ہے، اللہ اکبر۔ تو محبت میں ہر چیز کا ذات مصطفیٰ ہے، مرکز ذات مصطفیٰ ہے، جبھی تو جو یہ کہتے ہیں اللہ سے فرما دیتا ہے۔ حدیث بخاری میں موجود ہے، راوی کا نام انس بن مالک ہے، آپ فرماتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قالت امی، آپ فرماتے ہیں میری ماں نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خادم کا انس، اے انس ہے تمہارا نوکر ہے، 11 سال کی عمر ہے، ماں پڑھ کے حضور کو لے گئی، حضرت انس کہتے ہیں قالت امی، میری ماں نے کہا حاکم کا انس، اے تمہارا نوکر ہے، اے تمہارا خادم ہے، قل اللہ لہو، وہ جڑی اللہ کو لما مجھے ہو دیتا ایدے واسطے بھی کچھ مانگ گئے، قل اللہ لہو، اللہ سے دعا کرنے اس کے لیے، حضور نے فرمایا اللہم اکثر مالا ہو، یا اللہ ان پیسے بہتے دے، وَمَعْلَهُ وَأَكْثِرْ أَوْلَادَهُ، ان پتر بھی تیرے عطا وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا آتَيْتَهُ، اور اس کو جو بھی دے کھلا کھلا دینا، اور جو دیا ہے اس میں برکت دے دینا۔ وَقَالَ انس کو حضرت انس فرماتے ہیں کہ 11 سال کی میری عمر دعا ہوئی گئی، پھر میں جوان ہویا، قال انس وَوَاللَّهِ، حضرت انس ایک گل کرنے تو پہلے قسم چاہتا ہے، قسم چاہتا ہے، وَوَاللَّهِ، فرماتے ہیں اللہ کی قسم، اِنَّ مَالِي لَقَسِيرٌ، میرا مال اتنا ہے کہ حساب ہی میرے کو نہیں ہوتا، وَإِنَّ وَلَدِي وَوَلَدَ وَلَدِي لَيَتَعَاطُونَ عَلَىٰ عَذَابِ الْمِئَةِ الْيَوْمَ، اور فرمایا کل پتروں نہیں رہ گئی، سائن سے منہ چو نکلے اسی انہوں پتر بتیرے نہیں، میرے پتر تے میرے پتروں دے پتر اتنی زیادہ تعداد میں ہے کہ 100 کا دن پورا ہو جانے کے بعد بھی ان کی
طالب رضی اللہ تعالی عنہ اصحابت الناس حسنت علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف، فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا حال گزرا حضور پاک کے زمانے میں کہ بڑا ہی تنگ دستی کا وہ حال تھا، تو دور عرب میں سب طرف خشک سالی قحط سالی تھی، تو جمعے والا دن تھا، فرمایا بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب فی یوم جمعہ، حضور جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، فقال، وہ مدینہ شریف کے قریب سے کوئی پنڈ تھا، اس پنڈ سے پنڈو ایک عربی آیا ہوا تھا، وہ اٹھ کے کھڑو گیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہو، خطبے کے دوران ہی اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا خذ اللہ لنا، اس نے کہا بتاؤں آپ کو میں کہ حالک المال ہو وجعل العیال ہو، ہمارا مال تباہ ہو گیا ہے، ہمارے بچے بھوکے مر رہے ہیں، خذ اللہ لنا، اپنے رب نے ساری گل کرو، اپنے رب سے ہماری بات کرو، ہمارا مال تباہ ہو گیا ہے، ہمارے بچے بھوکے مر رہے ہیں۔ جب اس نے یہ بات کی، اللہ اکبر کبیرہ، اگر اس نے کہا دعا کریں کہ برسات ہو جائے، یہ قحط سالی ختم ہو جائے، اپنے رب سے دعا کریں، وما نرى في السماء قزعة، کاش کہ آپ لوگوں میں کوئی عربی جاننے والا بیٹھا ہو، قزعة کہتے ہیں اے سروں، اس طرح اے باروں نے اس طرح اتنے سے باروں کو اتنے سے چوٹی پر بال ہوتے ہیں، ان عربی میں قزعة کہتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ہم نے آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان میں اتنا سا بھی بادل موجود نہیں تھا، اتنا بادل کا اتنا ٹکڑا بھی موجود نہیں تھا کہ کوئی بادل برسے۔ فرمایا ایک تو بات درست ہے، وہاں نرا فی السماء قزعة والذی نفسی بیدہ، ہم نے دیکھا وہ ٹکڑا نہیں تھا، پر اس کی قسم جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، اس کی قسم جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، فرمایا حتی رأیت المطر فوالذی نفسی بیدہ ماذا ہوا، فرمایا حضور نے ایسے ہاتھ کھڑے کیے کہ بدل رہا، اور ابھی ہاتھ چہرے پر پھیر کر نیچے نہیں کیے تھے، رأیت المطر، ہم نے بارش کو دیکھا، یتعاذر علی لحیۃ رسول اللہ، اتنی تیز برسی کہ حضور کی داڑھی میں سے بھی پانی گر رہا، حضور کی داڑھی میں سے بھی بارش کا پانی گر رہا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، حدیث شریف یہ طویل ہے، اتنا ہی کافی ہے آپ کے لیے، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے حالی نجام سارے بڑھ جائیں گے، حضور پر درود شریف، حضور پاک سے محبت، اور اولیاء کا مشن بھی یہی ہے، علماء کا مشن بھی یہی ہے، اللہ پاک چاہتا ہی یہ ہے، یریہم اللہ کرامۃ نبیہ، اللہ چاہتا ہی یہ ہے کہ بندوں کو مصطفیٰ کی عزت دکھائے، عظمت دکھائے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں عشق رسول